اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 66۔ قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اپنی گمراہی اور کفر پر غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان سے بچا سکے اس کو تم معبود بناتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ الانبیاء آیا 67۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تمہارے معبود کتنے گھٹیا ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اپنے کفر اور گمراہی پر غور نہیں کرتے؟ تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ تم پتھر کے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیا 83۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ سورۃ الانبیاء آیا 68۔ قالو، انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی جہالت اور حماقت کو اچھے طریقے سے واضح کیا تو لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن چونکہ وہ ہدایت کی روشنی سے محروم تھے اور شرک نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ ان کے دل بے نور ہو گئے، تو بجائے شرک سے توبہ کرنے کی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل کر لیا اور اپنی دلیل کو واضح نہ کر سکے تو انہوں نے آپ کو سزا دینے کے لیے قوت استعمال کی اور کہا حرقو، اسے جلا دو۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بتوں کو توڑنے کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اسے بدترین طریقے سے قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا وَأَنصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ معبود ان کی مدد کی ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، کیسی جہالت ہے، اپنے خداؤں سے مدد مانگنے کی بجائے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں۔ بے بس ہستیوں کو معبود بنانے والے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ ایک مقرر تاریخ پر بہت بڑا الاؤ دہکایا گیا، پھر ایک فارسی دیہاتی کاشتکار کے مشورے سے انہیں منجیک میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ سورۃ الانبیاء آیا 69۔ قلنا، ہم نے کہا، رب العزت نے اپنے خلیل کی مدد کے لیے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ٹھنڈی ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کو دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن گئی، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ کو آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا جاتا اور سلامتی بن جانے کے بارے میں نہ کہا جاتا تو ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا، لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ عائشہ علیہ السلام انہیں مار دیا کرتی تھی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا۔ سورۃ الانبیاء آیا 70۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، ان کے خلاف سازش کی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی قوم کو شکست دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کو نفع اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں اور سازشیں کرنے والے خود خسارے میں رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر جما دے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔